ایک بند تھیلی، ایک کٹا ہوا قالین اور سلطان کی خاموش تدبیر۔ 3 دن میں سچ کیسے سامنے آ گیا؟ جب امانت میں خیانت ہوئی اور انصاف قائم کرنے کے لیے ایک بادشاہ نے قالین کاٹ کر سچ کو بے نقاب کر دیا۔ سلطان محمود غزنوی کے زمانے میں غزنی کے ایک قاضی کے پاس اس کے ایک دوست تاجر نے اشرفیوں سے بھری ایک تھیلی بطور امانت رکھوائی اور خود کاروبار کے سلسلے میں دوسرے ملک چلا گیا۔ کچھ عرصے بعد جب وہ واپس آیا تو اس نے قاضی سے اپنی امانت طلب کی۔ قاضی نے وہی بند تھیلی اسے واپس کر دی۔ تاجر مطمئن ہو کر تھیلی لے گیا، مگر جب گھر پہنچ کر اس نے تھیلی کھولی تو حیران رہ گیا۔ اس میں اشرفیوں کی جگہ تانبے کے سکے موجود تھے۔ وہ فوراً قاضی کے پاس پہنچا اور کہا، اس تھیلی میں تو اشرفیاں تھیں، یہ تانبے کے سکے کیسے آ گئے؟ قاضی نے لاپرواہی سے جواب دیا، بھائی، جس طرح تم بند تھیلی میرے پاس چھوڑ گئے تھے میں نے اسی طرح واپس کر دی۔ اب مجھے کیا معلوم اس میں اشرفیاں تھیں یا تانبے کے سکے؟ نا امید تاجر انصاف کی امید لے کر سلطان محمود غزنوی کے دربار میں پہنچا اور سارا واقعہ سنا دیا۔ سلطان سمجھ گیا کہ تاجر سچ کہہ رہا ہے، مگر مسئلہ یہ تھا کہ بند تھیلی میں اشرفیوں کی جگہ تانبے کے سکے کیسے آئے، اس کا کوئی واضح ثبوت نہیں تھا۔ سلطان نے تاجر سے کہا، یہ تھیلی میرے پاس چھوڑ دو اور مجھے چند دن کا وقت دو تاکہ میں انصاف کا کوئی راستہ نکال سکوں۔ تاجر نے تھیلی سلطان کے حوالے کر دی اور واپس چلا گیا۔ سلطان کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اچانک اس نے اپنا خنجر نکالا اور تخت پر بچھے شاہی قالین کو ایک کنارے سے کاٹ دیا۔ اس کے فوراً بعد اس نے اعلان کیا کہ وہ شکار پر جا رہا ہے۔ بادشاہ کے روانہ ہونے کے بعد جب وزیر اور درباری واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ شاہی قالین ایک طرف سے کٹا ہوا ہے۔ سب پریشان ہو گئے اور سوچنے لگے کہ جب سلطان 3 دن بعد شکار سے واپس آئے گا اور یہ حال دیکھے گا تو نہ جانے کس کس پر غضب ٹوٹے گا۔ اسی فکر میں تھے کہ ایک شخص نے کہا، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ احمد رفوگر کو بلا لیتے ہیں، وہ قالین کو اس طرح ٹھیک کر دے گا کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ کبھی کٹا تھا۔ چنانچہ احمد رفوگر کو بلایا گیا اور اس سے کہا گیا کہ جلد از جلد قالین کو اس طرح مرمت کر دے کہ کوئی نشان باقی نہ رہے۔ احمد رفوگر نے 2 دن میں قالین